درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم کسی ایگزام میں اگر بیٹھے ہیں اور اس کا پیپر دینا ہو تو کیا وداؤٹ اسٹڈی، وداؤٹ پڑھائی کے ہم ایگزام دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں امتحان کو بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں بھیج دیا، اس کو امتحان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے ہمیں جو کورس دیا ہے، سلیبس دیا ہے، وہ قرآن پاک دیا ہے۔ قرآن پاک روشن دلیل، روشن کتاب ہے اللہ پاک کی، وہ قرآن پاک دیا۔ اور پڑھنے کے لیے کوئی معمولی کتاب، کسی معمولی آتھر کی کتاب نہیں دی ہے اللہ پاک نے ہمیں پڑھنے کے لیے اپنی روشن دلیل، اپنا کلام اللہ، اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو امتحان پاس کرنے کے لیے کہ اچھی طریقے سے پڑھ کر اچھی زندگی نبھاؤ اور پاس ہو کے جنت میں آ جاؤ۔ اصل زندگی جنت ہے، اصل زندگی ابدی زندگی ہے۔ یہ تو چند لمحوں کی زندگی ہے، آئے ہیں ختم ہو جائیں گے، گارنٹی کارڈ بھی نہیں ہے کب آئے اور کب چلے جائیں گے۔ لوگ لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اگلے سال یہ کریں گے، اگلے سال وہ کریں گے۔ ارے ابھی تو کل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اگلے سال کیا کریں گے؟ آج جو کرنا ہے آج کریں، اور کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ اسی لیے جس قدر ہو سکے ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، کھانے پینے سونے مر جانے کے لیے زندگی نہیں ہے۔ وہ تو کتے بلی بھی جیتے ہیں اور ان کو بھی بچے ہوتے ہیں، تو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ انسان اور اشرف المخلوقات، اور اس میں اللہ کے حبیب کی امت، اللہ کا بندہ، تو ایسی معیاری زندگی ہونی چاہیے کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو خدا یاد، اس کو تو یاد آ جائے اللہ۔ ایسی زندگی اللہ ہم سب کو عطا کر دے، اور اس کے لیے تو پڑھنا پڑے گا۔ جو ٹاپر ہوتا ہے نا، جو امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہوتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، اچھے سے اچھی اپارچونیٹیاں ملتی ہیں، اس کو اچھی اچھی سروسیں ملتی ہیں، اچھی اچھی جگہ جاب آفرس آتے ہیں، اس کو اچھے اچھے میڈلس ملتے ہیں دنیا میں بھی، دنیا کے امتحان میں۔ تو جو دنیا کے آخرت کے امتحان میں اچھی طریقے سے پیپر دے دے تو اس کو پھر وہاں کی اپارچونیٹیاں کتنی ہوں گی، جنت کے اعلیٰ درجات ہوں گے، جنت کے اعلیٰ محل ہوں گے، حد انتہا تک بڑے بڑے محل ہوں گے، اور اس کے اندر کیا بڑا مزہ ہوگا کہ اس میں کئی حوریں ہوں گی، کئی غلمان ہوں گے، کئی وہاں پہ بے حساب جو نعمت چاہوں گے وہ امیجیٹ مل جائے گی۔ تو پھر اتنے دنیا میں ایک ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی محنت، ایک کلکٹر بننے کے لیے اتنی محنت، یہ سلیبس ماں باپ لا کے مہیا کرتے ہیں، تمہیں یہ ٹیوٹر لگا دیں گے، یہ ٹیوشن، یہ کوچنگ کلاس، اور آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں۔ چاہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، یہ دنیا کی پڑھائی ہے، پڑھو۔ پڑھائی کرنا، علم حاصل کرنا فرض ہے، دنیا بھی علم حاصل کرے، ہر نفع دینے والا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نفع والا علم، اور سب سے بڑا نفع والا علم تو آخرت کی تیاری والا علم ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی معمولی آتھر، دنیا کا کوئی معمولی لیکھک، کسی معمولی مصنف کی کتاب نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روشن دلیل، اللہ نے اپنا کلام اللہ ہم کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پڑھانے کے لیے بول دیتے یا اللہ کیسے پڑھتے، ہم کو تو آتا ہی نہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں۔ تو پڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ پڑھانے کے لیے کوئی معمولی پروفیسر، ڈاکٹر، کوئی معمولی پروفیسر، کوئی ٹیچر اپوائنٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کے لیے اپنا محبوب، اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کے لیے اپنا محبوب دیا۔ سبحان اللہ، محبوب دیا۔ اور محبوب بھی کیا پیارا، کیا سونا کہ پتھر کھائے اور زخم سے، پھر بھی وہ دشمنوں کو دعا دیے، رحمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ رحمت نہیں تو رحمت للعالمین آقا اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دیے پڑھانے کے لیے۔ اور آپ نے زندگی جی کے دکھائی، زندگی کیسی ہوتی ہے، کس طریقے سے ایک والد ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، کس طریقے سے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک آقا نے کر کے دکھائے۔ آپ کس طریقے سے ماں کا مرتبہ ہوتا ہے، ماں بی بی حلیمہ جب آتی تو آپ اپنی چادر بچھا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے زندگی یوں جی کے دکھائی ہے، ایک پریکٹیکل لائف، وہ ایسے پڑھانے والے کہ ایسے کیا آپ نے ہم کو ایک اپنے کردار میں ہمیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، حتیٰ کہ بیت الخلا جانا بھی سکھایا، سونا کیسا ہے وہ بھی سکھایا، کھانا کس طریقے سے کھانا یہ بھی سکھایا، اور ہمیں بات چیت کیسی کرنی ہے اور اس اخلاق سے کیسا رہنا ہے، وہ سب کچھ ہمارے آقا نے ہمیں سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں احسان ہے، اور کروڑوں 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 اربوں اربوں درودوں کے تحفے ہو مصطفیٰ جان رحمت، ہمارے سردار ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اللہ، کہ جن کے عظیم احسان، اور تیرا عظیم احسان جو تو نے ایسا پیارا محبوب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور اس محبوب کے صدقے ہمیں تو بڑا بھروسہ یقین ہے، اور وہی ہمارا سہارا آسرا ہے، وہی شفاعت کریں گے، وہی قبر میں
وہی قبر میں، وہی حشر میں، وہی پلسرات میں، اور آپ پہ اگر درود پڑھتے رہے، درود خوانیاں کرتے رہے اور رات و دن آپ کی اطاعت میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے میری اطاعت ہے، بس رسول کے ہو جاؤ، رسول سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، رسول سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے کا نام کامل ایمان ہے۔ تو ہمیں سلیبس ملا ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک کو ہمارا حال کیا ہے؟ ماہ رمضان آتا ہے نا، قرآن پاک کھل جاتا ہے، اور ماہ رمضان میں قرآن کھل کے پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل گھاس کٹائی کی طرح پڑھائی ہوتی ہے، تمہارے 2 پارے میرے 5 پارے، تمہارے 10 تمہارے میرے 20، تمہارے 2 قرآن ہو گئے میرے تو 5 قرآن ہو گئے، اور اس طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن تو صحیح بات ہے 3 دن سے کم میں تو پڑھنا نہیں چاہیے، 3 دن اس کی کم سے کم مقدار 3 دن ہے وقت کی، کہ 3 دن کے اندر قرآن کو جس نے پڑھا اس نے سمجھ کے پڑھا، 3 دن سے کم میں اس کو کیا سمجھا، اسی لیے، اور جو سمجھ ہی چکے ہیں ان کے لیے تو پھر رات میں ایک قرآن ختم کرے، دن میں ایک قرآن ختم کرے، وہ سمجھ چکے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ختم کرنا اچھی بات ہے، وہ ہمارے اکابرین نے کیا ہے، الحمدللہ، سبحانہ ثم الحمدللہ۔ تو اب ہمارے لیے قرآن پاک کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو کھولنا ہے، اس کو اچھی طریقے سے، وہ سلیبس سے ہماری زندگی کا، ہماری زندگی جینے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ بتائیں کہ جب کبھی ہمارے نام پر اگر کوئی پوسٹ مین لیٹر لے کر آئے، کسی نے ہمارے نام پہ کوئی خط تحریر کیا ہے، لکھا ہے، لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر لکھا ہے تو کیا کیا ہم نے؟ مثال دے رہے ہیں ہم کہ جیسے کوئی لیٹر، کوئی خط ہمارے نام پر آئے، اور ہم نے اس کو کیا کیا؟ اس لیٹر کو لیا اور اچھے سے اس کو جزدان میں وہ کیا، لپیٹا، خوشبو لگائی، اور اس کو اوپر محراب میں رکھ دیا اچھے سے، اس کو نہیں پڑھیں گے کیا؟ آپ غور و تفکر کر کے بتائیں کہ کوئی لیٹر آپ کے نام پر آیا ہو، آپ کے ایڈریس پہ آیا ہو، اور اس کے باوجود آپ نے اس کو بنا پڑھے رکھ دیا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بہت بڑی حماقت بولیں گے نا، اس کو کیا بولیں گے؟ پاگل پن بولیں گے نا، کہ اس سے بڑا پاگل تو کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کو نام کیا لیٹر آیا، پڑھنے کا بھی آپ کو وقت نہیں ہو رہا ہے، کیا کرتے ہیں الٹا؟ جیسے ہی کوئی ایسا لیٹر آتا ہے کہ جو ہمارے نام پہ، ہمارے ایڈریس پہ ہو، ہمارے لیے بھیجا گیا ہو، تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ کھولا، ہم نے کھولا تو دیکھا کیا کیا رے، یہ تو گجراتی میں لکھا ہوا، یا تو یہ تو پنجابی میں لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے نا، زبان ہماری نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ رکھ دیں گے اس کو، پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جس کو آتی ہوں گی نا وہ زبان، اس سے پڑھنا سیکھیں گے، پڑھائیں گے اس سے، اور پڑھا کے کہیں گے، ایک بار اس کو پڑھوائیں گے، جلدی سے جائیں گے، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ پینا اچھا لگے گا، جلدی سے جلدی اس قرآن، اس لیٹر میں کیا لکھا ہے میرے لیے، مجھ کو جلدی پڑھ کے بتاؤ، کیا من کیا لکھا ہے۔ پھر ایک سے پڑھوائیں گے، جا کے پتہ لگا وہ اس کو یہ لینگویج آتی ہے، اس سے پڑھوائیں گے، اور پھر بھی دل کو سکون نہیں ہوگا، پھر لگے گا ہو سکتا ہے مجھ کو نہیں آتا تو اس کو بھی نہیں آتا ہوں گا، کیا من کیا پڑھ دیا ہوں گا، اسی لیے کیا کریں گے؟ پھر دوسرے سے پڑھوائیں گے، تیسرے سے پڑھوائیں گے، تب جا کے دل مطمئن ہوگا۔ یہ قرآن ایک لیٹر، ایک خط، ایک میسج اللہ رب العزت نے ہمارے نام بھیجا ہے، 1450 سال برس بیت گئے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری جنت کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، ہمیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے رشتے نبھانا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا، اور ہمارے لیے قرآن بھیجا، اور ہم نے کیا کیا؟ وہ تو عربی میں ہے، وہ قرآن کیا ہے؟ عربی میں، تو عربی میں ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بس رکھ دیا اس کو، اور رکھ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہہ دیا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس ہم کو لگتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، ہو گیا، اور تلاوت کو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ کہ وہ بھی پورے سال تلاوت نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر کا اکثر کا یہ حال ہے، ماہ رمضان آتا ہے کھول لیتے ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد پھر جیسی عید ہوئی نا، رمضان ختم، قرآن بند، پھر رکھ دیا قرآن کو سنبھال کے۔ ایسا نہیں ہے، اگر امتحان میں پاس ہونا ہے نا تو اچھی طریقے سے کوشچن پیپر کو بھی پڑھنا پڑے گا، آنسر بک کو بھی اچھی طریقے سے پڑھنا پڑے گا، اچھی طریقے سے آنسر سمجھنی پڑیں گے، اچھی طریقے سے کیا لکھا ہے، جب سمجھ کے پڑھیں گے تو امتحان دیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو ہمارے لیے بھی ہمارے رب نے یہ قرآن پاک ہم کو صرف ایسا ہی پڑھ کے رکھ دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمیں قرآن پاک ہمارے اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اتارنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے حساب سے کردار۔ کسی نے ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی صحابہ رسول نے پوچھا، یا کہ ہماری امی بتائیے ذرا
کہ حضور پاک کا کردار کیسا تھا، حضور پاک کیسے تھے. تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، اے شخص کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. تو فرماتی ہے پورا کہ پورا قرآن میرے آقا کی سیرت ہے. پورا قرآن سمجھنا ہو، رسول اللہ کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھ لو. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اکثر حصوں میں اپنے حبیب کی تعریف کی ہے، اپنے حبیب کی بڑائی بیان کی ہے. تو قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھے، مخرج کے ساتھ پڑھے، سیکھ کر پڑھے. اور یہ تو تلاوت کی بات. اور ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ ارجن باجی نے بتا دیا کہ اب وہ قرآن کو تو صرف ترجمے سے پڑھنا ہے، ویسا نہیں پڑھنا ہے. نہیں نہیں، قرآن وہ ہے جس کا ایک حرف 10 نیکیاں. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے. صرف الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں. 30. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرتے جانا ہے. زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. قرآن پاک کو بھی ماہ رمضان میں تلاوت ہی زیادہ کرے. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرے. حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت نے آخری وصال کے سال میں آپ کے 2 دور ہوئے تھے قرآن پاک کے. جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے آ کر آپ کو 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کروایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارا کام کیا ہے؟ آپ تو بخشا ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے بہت بڑے گنہگار سیاکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کریں. اور حبیب راضی تبھی ہوں گے جب ہم حبیب کی سنتوں پہ عمل کریں گے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں کثرت سے میرے آقا کے بارے میں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ جب ماہ رمضان آتا نا آپ کثرت سے عبادتوں میں مہو ہو جاتے، اتنے سخی ہو جاتے، اتنی قرآن پاک کی عبادت، اتنا قیام، رات بھر عبادتوں میں مہو ہوتے. سبحان اللہ. تو ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے گھروں کے کام کو نہ تھوڑا اسپیڈ والا کام بنائیں. عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ نہیں پورا دن کچن کے اندر، اور کچن میں کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. کئی گھنٹوں کھانا بنتا ہے، کئی گھنٹوں یہ گھر کے کام ہوتے ہیں. ارے گھنٹوں میں کئی عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں کئی ایسی ہیں جو اب ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے کا ٹائم، ہمارے پاس بھی وہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے. لیکن وہ اس 24 گھنٹے میں کچھ ایسی ہے جو دین کے بھی کام کرتی ہیں، بڑھ چڑھ کر دین کے لیے حصہ لیتی ہے، اور دین میں تبلیغ کا کام کرتی ہے، دعوت دینے کا کام کرتی ہے، لوگوں کو اپنے رب کی جانب بلانے کا کام کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو مکمل سب سے، میری امت آقا نے فرما دیا وہ بہترین امت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ بہترین امت ہے. بہترین امت ہے کون؟ کہ جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور اچھے کام کرتی ہے، نیک عمل کرتی ہے. تو نیک عمل بھی کرنا ہے، نیکی کا کام بھی کرنا ہے. اور 50% آبادی ہماری عورتوں کی ہے. مردوں کو جس طریقے سے عبادتیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہیں کم نہیں کیا ہے. 5 ٹائم کی نماز عورتوں کو ہے، مردوں کو بھی. روزے فرض مردوں کو عورتوں کو بھی، اور زکوٰۃ عورتوں مردوں کو بھی ہے، اور حج عورتوں مردوں کو بھی. اور کلمے کے بنا تو یہ سب عبادتیں نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم عورتوں کو بھی میری عائد ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیا کریں، صرف سونے کے لیے نہ بنا دے، یا دھیرے دھیرے کام کر کے وقت برباد نہ کرے. کوئی مزدوریاں تو نہیں ملنے والی نہیں ہے کہ ہم بہت لمبا 12 گھنٹے کام کریں گے تو بہت مزدوری ملے گی. ہمارا کام ہے کہ 10 بجے تک ہمارے کام ختم ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، 10 بجے سے لے کے پھر عصر تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اتنا اچھا ٹائم ہوتا ہے اپنے لیے زندگی، اپنے لیے آخرت کی تیاری کرنا، اپنے لیے دین کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور دین کے لیے بلانا. اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے یہاں ذکر کرو، میں آسمان پہ ذکر کرتا ہوں. تم اکیلے ذکر کرتے ہو، میں تمہارا اکیلے ذکر کرتا ہوں. تم محفل میں ذکر کرتے ہو نا، اجتماع پاک کے جو محفل میں ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کر رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس ٹائم کو اپنا ایک دم کیا کریں، ایک ایک لمحے کا خیال رکھیں. سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. اب ماہ رمضان آ رہے ہیں تو اس لیے ٹائم سے وہ کریں، روزے بھی رکھیں. اور رات کے قیام کا اتنا بڑا ثواب دیا ہے کہ جس نے تراویح میں نماز ادا کی اور اچھی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی، تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری بہنوں، میری بچیوں، میری ماؤں، کیا کریں، یہ 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور دن میں روزہ ہے، رات میں قیام ہے، تراویح ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا نفس جو ہے نا مسلمان بن جانا چاہیے.
ہمارے اندر کا جو حمزات ہے نا وہ ایمان والا بن جانا چاہیے. وہ حمزات جو ہوتا ہے نا ہم کو بھڑکاتے رہتا ہے. نفس جو ہے نا برباد کرتی ہے. نفس کہتی ہے غلط کام کرو, اور ایک جو فرشتہ ہوتا ہے نا وہ کہتا نہیں اچھا کام کرو. لیکن فرشتے کی کمی لوگ سنتے ہیں, اور نفس کی, شیطان کی کے ہاتھوں بکتے جاتے ہیں. اور شیطان سے لڑنے کے لیے تو روزہ ہے, کیونکہ ہر انسان, ہم نے پچھلے بیان میں بتایا تھا, مجاہد ہے, اور مجاہد کو تو ہم وقت شیطان سے لڑنا ہوتا ہے. تو شیطان سے لڑنے کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ شیطان نفس جو ہے نا, یہ نفس یہ سرکش گھوڑے کی مثال دی ہے اس کو. نفس کو کس کی مثال دی ہے؟ سرکش گھوڑے کی. سرکش گھوڑا جو ہوتا ہے جب سرکشی پہ آ جاتا ہے, سرکشی کرتا ہے, بہت سرکشی ہو کرنے لگتا ہے, تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھانا کم دیا جاتا ہے. اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کھانا کم 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 دیا جاتا ہے, اس گھوڑے کو جو سرکشی پہ آ جاتا ہے, اور اس پہ وزن زیادہ رکھ دیا جاتا ہے. اسے کام زیادہ دیا جاتا ہے اور کھانا کم دے دیا جاتا ہے. اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کھانا کم ملتا ہے تو سرکشی کم ہو جاتی ہے, سرکشی کم ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وزن زیادہ لاد دیا جاتا ہے. تو اب وزن ہی لدا ہے تو کیا مستی کرے گا وہ؟ وزن ہی لدا ہے. تو اسی لیے 1 مہینے کی جو ٹریننگ پیریڈ ہے نا ہمیں انسان بنانے کے لیے, جانور سے انسان, 11 مہینے ہم پورے جانور جیسے زندگی بتاتے ہیں. پھر 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے کہ میرے محبوب کے امتی جہنم میں نہ جائے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ رمضان, 1 ماہ کے روزے ہر مومن مرد عاقل بالغ کے اوپر روزے فرض کر دی, فرض کر دی. اب روزے فرض کیوں کیے؟ اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ ظالم, اللہ ارحم الراحمین ہے, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کے رزق میں کمی نہیں ہو جاتی جو ہم کو بھوکا رکھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تو رزق بڑھا دیتا ہے رمضان میں. رمضان میں تو جدھر ادھر رزق ہی رزق, جدھر ادھر نعمت ہی نعمت ہے. لیکن ہمیں روزے کا حکم کیوں دیا؟ جس طریقے سے ماں ہوتی ہے نا, ماں کتنی محبت کرتی ہے, ایک کانٹا بھی بچے کو چبھنے نہیں دیتی. لیکن پھر کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ بچے کو بخار آ جاتا ہے, اور بخار آ جاتا ہے, دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا, تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بعد جو ایک کانٹا چبھنے نہیں دیتی, ایک چھینک آنے دینا اپنے بچے کو پسند نہیں کرتی, وہی ماں پکڑ کے ہاتھ یوں پکڑ کے رکھتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ہاں دوا سے تو نہیں ہو رہا, انجیکشن لگائیں؟ ہاں انجیکشن لگا دیجیے. سلائن لگانا, سلائن لگا دیجیے. کیوں؟ ماں کی محبت کم ہوئی کیا؟ ماں کی محبت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں, ماں کی محبت ہے اسی لیے وہ سلائن بھی لگوا رہی ہے. ماں کی محبت ہے جو انجیکشن بھی لگوا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا بچہ اچھا ہو جائے, میرا بچہ تندرست ہو جائے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم 11 مہینے نہ جانے کیا کیا کھا کھا کے اپنے آپ میں جراثیم پیدا کر دیتے ہیں, بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں, اندر سے ہمارا پورا دل سیاہ ہو چکا رہتا ہے گناہ کر کر کے. پھر 1 مہینہ اللہ تعالیٰ باقی کے لیے 12 مہینے سے 1 مہینہ اللہ نے اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے کہ یہ میرے محبوب کے امتی ہے, گناہوں میں لتڑے نہ آئے. کسی امت کو رمضان نہیں دیے, صرف اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو رمضان دیے, اسی لیے کہ گناہ میں لتڑے ہوئے نہ آنا. 1 مہینے میں, سال میں 1 مہینہ ایسا کر لینا کہ سارے سال بھر کے جو جراثیم, کینسر کے جراثیم ہو گئے ہیں, ٹی بی کے جراثیم ہو گئے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا جراثیم جو پیٹ میں پنپتے رہتے ہیں نا, تو وہ کیا ہوتے ہیں. ابھی ایک سائنٹسٹ نے جاپان میں, اس کو نوبل پرائز دیا گیا, وہ سائنٹسٹ کو پوچھا کہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا کہ میں نے یہ کیا کہ کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا. بولے کینسر کی دوا تو نہیں, علاج کیا ڈھونڈا؟ کہنے لگا علاج یہ ملا ہے کہ کینسر میں نے یہ دیکھا کہ جب اس کو 12 گھنٹے 15 گھنٹے اگر اس کو کینسر کے پیشنٹ کو بھوکا رکھا جائے, انسان اگر بھوکا رہے, انسان اگر 12-15 گھنٹے بھوکا رہے تو اس کو کبھی کینسر نہیں ہو سکتا. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ 12-15 گھنٹے جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سیلز ہوتے ہیں نا, وہ جو ہمارا پیٹ کی جو کھانے کی وہ ہوتی ہے طاقت, وہ پوری وہ سیلز, خراب سیلز کو بھی کھانے لگ جاتی, خراب سیلز ختم ہو جاتے کھا پی کے. تو پوچھا گیا کہ کتنے دن؟ تو بولے کم سے کم 20-25 دن, کم سے کم سال میں 20-25 دن بندہ 15 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکا رہ جائے, تو جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تو برے سیلز بھی باڈی کھا جاتی ہے. سبحان اللہ, قربان جائے ہمارے آقا پر, اور قربان جائے اللہ رب العزت کی اس احکام پر, ماہ رمضان پر, کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے, کہ ہماری باڈی میں کینسر سیل ڈیولپ نہ ہو, ہماری باڈی میں کوئی گندگی کے سیل ڈیولپ نہ ہو, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے روزے ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے لیے وہ انجیکشن ہے, ہمارے لیے وہ سلائن ہے, جس کو لوگ بڑا بھار سمجھتے ہیں, بولتے ہیں اللہ اکبر, مجھ سے تو ہوگا نہیں, اللہ اکبر. تو یہ بہت ہلکی چیز, ہمارے پیار سے, ہم سے محبت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان دی ہے. تو اس ماہ رمضان کا یہ قدر و قیمت کرے, پورے روزے رکھے.
اور یہ بھی بات یاد رکھ لے کہ شرعی بغیر کسی شرعی وجوہات کے اگر کوئی ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا، کوئی شرعی اس کے لیے وجہ نہیں ہے اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، وہ سفر میں بھی نہیں ہے، مسافر ہے، سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر اس کو اپنا قضا کرنا ہے، پھر اسے قضا روزہ رکھنا ہے مسافر کے لیے۔ اور بیمار ایسا کہ جس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا اور اس کے بنا اگر وہ روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا، تو ایسے بیمار کے لیے پھر اجازت ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے، جب تندرست ہو جائے تب روزے کی پوری قضا کر لے، جب بعد میں رکھنا ہے تو پہلے کیوں نہ رکھے۔ لیکن اگر سفر میں جانے سے تکلیف پڑ سکتی ہے تو پھر آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ اب سفر تو بڑے آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر جانتے بوجھتے روزے کو چھوڑ دینا کہ نہیں، اور جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھنا کر کے سفر کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو سفر کر لو، تو یہ اس کا شرعی اجر نہیں ہے، شرعی اجر نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کے کفارے کے 61 روزے رکھنا پڑے، ایک تو اس کا قضا اور 60 روزے اس نے جان بوجھ کے جو اللہ کے احکام کو توڑا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے کا حق ہم کو نہیں ہے، اللہ کے احکام کے ہنسی مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے، ہمیں پورے روزے اچھی طریقے سے رکھنا ہے۔ اور ایک بات اور مسئلہ بتا دے کہ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت تب تک فلاح پہ رہیں گی جو سحری میں دیر کریں گی اور افطار میں جلدی کریں گی۔ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سحری آرام سے کھاتے جائیں اور سورج بلند ہو جائے اور آپ کھا ہی رہے ہیں، بول نہیں سحری میں دیر کرنے کا آقا نے حکم دیا، نہیں، ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی غروب آفتاب کے نکلنے کے بعد اگر 1 منٹ بھی ہو جائے اور آپ کھاتے پیتے رہے جان بوجھ کے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، جو ٹائم ٹیبل آیا ہے نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سحری ختم ہو جائیں گی، تو اس سے 2 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں، 5 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں، 5 منٹ پانی وغیرہ کھا لیں۔ اور سحری کرنا برکت ہے تو سحری برکت کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا، آؤ برکت کے کھانے کی جانب آؤ، اس میں برکت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اہل کتاب کے جو روزے تھے، پہلے سے بھی روزے اللہ پاک نے روزے لوگوں پہ تھے، لیکن اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں یہی فرق ہے، وہ فرق سحری ہے۔ جو یہودی نصارہ روزے رکھتے ہیں ان میں سحری نہیں ہے، ہمارے روزوں میں سحری ہے، سحری کھانا، تو اس لیے سحری کھانا سنت ہے، سحری میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، تو اسی لیے سحری کھائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں لیکن جتنا ہو سکے اتنا ضرور کھائیں، اور اس سے کیا ہوتی توانائی آتی ہے دن بھر۔ اور دوپہر کا کیلولہ کرنا سنت ہے، دوپہر میں کیلولہ کرنے سے رات کی شب بیداری کرنے میں بھی طاقت قوت رہتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے ہم کو اپنے قرآن پاک کو بھی خوب پڑھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن پاک کا احترام کرنا ہے۔ اور آقا اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑی پر نازل فرماتے تو ہمارے خوف سے یہ ریزہ ہو جاتی، تو قرآن پاک کا احترام کریں، یہ نہیں کہ قرآن پاک یہی سامنے رکھا ہے، کوئی بھی ایرا گہرا آ کے بغیر وضو اس کو ہاتھ اٹھا لے رہا ہے، بغیر وضو رکھ رہا ہے، وضو کے بنا قرآن پاک کو چھونا منع ہے، قرآن پاک کو باقاعدہ با وضو پاک صاف حالت میں ہی قرآن پاک کو چھوئے، ہاتھ لگائے۔ اور تراوی کا مسئلہ بھی سمجھ لے، تراوی جو ہے سنت موقدہ ہے، اور عورتوں پہ بھی برابر طریقے سے تراوی واجب ہے۔ تو ہم عورتوں کو جو مسئلے بتائے جاتے ہیں کئی لوگوں میں یہ کہ عورتوں کو تراوی نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، عورتوں کو تراوی ہے، اور 20 رکعت تراوی ہے۔ ابھی پچھلے مرتبہ ہم نے تراوی کا بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کا اعتکاف کے بارے میں بتا دیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا شب قدر کی رات میں، اور اس شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا، اور کتنا اعتکاف کیا؟ 10 دن کا، آخری عشرے کا، پورے 10 دن۔ اور 10 دن کے اعتکاف کی نیت کیا کرنی ہے؟ جو میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اعتکاف کرنا چاہتی ہے، اور اعتکاف میں بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، نابالغ بھی کر سکتا ہے۔ اور ہم عورتوں کے لیے مسجد میں نہیں اعتکاف کرنا ہے، مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، اور اس کی مدت کیا ہے؟ جو کون سا اعتکاف کہلاتی ہے؟ سنت موقدہ۔ اور وہ سنت موقدہ الکفایہ،
یہ وہ ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں پورا محلہ اگر اعتکاف کرے تو بھی جائز ہے، اور پورے محلے کی جانب سے کم ایک تو اعتکاف پہ بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ ایک اعتکاف پہ اگر ایک نے اعتکاف کر لیا پورے محلے کی جانب سے تو سارے محلے والے بری ذمہ ہو جائیں گے، پورے محلے کو پوچھ نہیں ہوں گی، لیکن اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو پورے محلے کو پوچھوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے، حضور پاک کی سنت ہے، اور اس میں بہت ثواب ہے۔ اور جس نے، میرے آقا فرماتے ہیں، ہمارے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے 10 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے گھر بیٹھے بیٹھے ماہ رمضان میں ہی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن حج فرض ادا کرنے کے لیے 9 ذی الحجہ عرفات کی حاضری، وہ حج ہے۔ لیکن ادھر تو 2 حج، ہر رمضان میں 2 حج 2 عمرے اعتکاف کرنے میں مل رہے ہیں۔ اب ہم مائیں بہنیں جو بچیاں ہیں، ہم لیڈیز ہیں، ہم مسجد میں تو اعتکاف نہیں کر سکتی، تو ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے اس عبادت میں بھی پیچھے نہیں رکھا گیا، ہمیں اس عبادت میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا کرنا ہے اس عبادت میں؟ اس عبادت کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ 10 دن کے لیے جن کے گھر میں ان کی بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، جو گھر کو اچھے سے سنبھال سکتی ہے، تو پھر وہ ساسیں، وہ امیاں کیا کریں، اپنے 10 دن کو اگر کر سکتی ہے تو 10 دن کیا کریں گی، مسجد بیت، ایک ایسی جگہ ہر انسان نے، ہر عورت نے، ہر مرد نے اپنے گھر میں ایک پراپر جگہ، ایک جگہ متعین کر لینی چاہیے۔ وہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ، جس پہ ہمیشہ ایک چبوترا بنا لیا جائے یا ایک قالین رکھ دیا جائے جس کے اوپر وہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہو، تو اسے بولتے ہیں مسجد بیت۔ مسجد بیت کی مسجد، گھر، بیت یعنی گھر کی مسجد، اور گھر کے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے وہ 10 دن بھی بیٹھ سکتی ہے۔ تو 10 دن میں کب سے بیٹھنا پڑے گا؟ جس کو 10 دن کرنا ہے ان کے لیے ہے کہ 20 کی شام، ماہ رمضان کا 20واں روزہ ہو گیا، 20ویں روزے کے بعد غروب آفتاب کے پہلے، غروب آفتاب ہو جائے گا تو 21 کی شب لگ جائیں گی، اس لیے غروب آفتاب کے پہلے یعنی عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، اور اعتکاف کی شرط ہے روزہ، بے روزے دار اعتکاف نہیں کر سکتا، ورنہ بولے روزہ تو نہیں رکھ رہا، اعتکاف میں 10 دن کو بیٹھ گیا، گھر والوں پہ اور عذاب۔ تو ایسا نہیں، روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس میں 20 کی عصر کی نماز کے بعد سے اپنی مسجد بیت میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر جا کے بیٹھ جائے۔ اس میں یہ بھی خیال رکھے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں اگر دیور ہے، جیٹھ ہے، تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، تو ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ آپ کے کمرے میں کوئی دیور، جیٹھ یا کوئی بھی غیر محرم نہیں آ سکتے، اور آپ اپنی مسجد بیت میں بیٹھ کے اعتکاف کی نیت سے 20 کی عصر کی نماز کے بعد داخل ہوں گے، دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلے نیت کریں گے، اے اللہ میں 10 دن سنت اعتکاف کی، اے اللہ واجب اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ سنت یہ الکفایہ ہے، اور ایک نے کر لیا تو پورا ہوتا ہے، لیکن جس نے کیا اس کو تو بہت بڑا ثواب ہے، 2 حج 2 عمرے ملیں گے۔ تو ہم عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ تو 10 دن کے اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کو، 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب کے پہلے، بہت پہلے، مغرب کے پہلے اپنی جگہ پر آ کر وہیں پہ افطار کریں گی، جہاں پہ نماز پڑھتی ہے وہیں افطار کریں گے، پھر سحری بھی وہیں کریں گے، سوئیں گے بھی اسی جگہ پر، اسی مقام پر، یہاں تک کہ ایک تخت بچھا سکتے ہیں جس جگہ پر آپ کی مسجد ہے، مسجد بیت جو ہے جہاں آپ نماز پڑھتی ہو وہیں اگر بیڈ ہے آپ کا تو آپ اس پہ سو بھی سکتے ہو۔ اور لیکن دنیائی باتیں نہیں کریں گے۔ اعتکاف کی مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیائی بات نہیں، صرف اللہ سے یکسو ہو جانا، اللہ سے کنیکٹ ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو 10 دن کے لیے وقف کر دینا کہ میرے اللہ بس تو ہے، میں ہوں، تیسرا یہاں کوئی نہیں، تیسرے سے میرا کوئی کنیکشن ہی نہیں، تیسرے سے میری کوئی بات چیت ہی نہیں۔ اس طریقے سے گھر پہ آ کر وہ اپنی مسجد نماز کی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور نماز کی جگہ پر بیٹھنے کے بعد پھر کیا کریں؟
वहीं रोज़ा सहर भी वहीं करें, अफ्तार भी वहीं करें, और वहीं ज़िक्र अस्कार करें, वहीं कुरान पाक की तिलावत करें, वहीं कोई अच्छे बयानात सुनना है लेडीज़ के तो वो सुन सकती हैं, और वहीं पे जितना हो सके मसले मसाइल की किताबें पढ़ सकती हैं, वहीं पे दीन की बातें, यहाँ तक इज्तिमा भी वहाँ पे वो कर सकती हैं। अगर मजलिस औरतों की है, वहाँ औरतें आके बैठ रही हैं और आपसे दीन सीखना चाहती है तो आप उनको दीन सिखा भी सकती हैं। ये सब काम औरतों के लिए सहूलियत दिए गए, ऐसा कर सकती है। मस्जिद मर्दों के लिए भी वही मसला है कि मस्जिद में जाके वो एक एक घंटा बैतुल खला के सामने जाके ना खड़े हो जाए, तो उनके लिए अलग मसला है, उनको मर्द हजरात बताएंगे इंशाल्लाह। हमें तो औरतों को बताना है, तो औरतों के बात समझ लीजिए। आप 20वें रोज़े को असर की नमाज के बाद अपनी घर की मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ती है वहाँ बैठ जाए, वहाँ कर्टन्स वगैरह का इंतज़ाम रखें, वहाँ किसी गैर महरम का आना जाना ना हो। आपके शोहर वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन दुनियाई बात ना करें, दीन की बात अगर करते हैं तो अच्छी बात है। और शोहर से कोई रिश्ता अभी 10 दिन तक के नहीं रहेगा, ये भी बात समझ लें। और आपके बेटे वहाँ से आपसे बातचीत करने आ सकते हैं, ज़रूरतन जो जो बात हो, बहुत ज़रूरी बातें हैं वो आप कर सकती हो, उसमें कोई मुमानियत नहीं है। और इसी में पूरा टाइम आपको एहतिकाफ में इबादतों में रखना है, और सोना भी एहतिकाफ में इबादत है। कोई ये ना कह दे 10 दिन एहतिकाफ में बैठेंगे तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, सोना नहीं है। नहीं, सोना इसलिए है कि कुव्वत आ जाए जागने की, इसलिए दिन में थोड़ा सो जाए, और रातों को जागे, इसलिए जागे कि रातों में 10 रात में न जाने कौन सी शब कद्र है, और शब कद्र एक जिसने पाली 83 साल की इबादत का सवाब उसको मिल रहा है। तो हमारा तो सजेशन यह है किसी ताक रातों में न जागे। कभी कभी चांद इधर से उधर हो जाता है, एक दिन आगे एक दिन पीछे, तो फिर ताक रातें कहाँ रह जाती है। हो सकता है जागने की रात में हम सोते हैं, सोने की रात में जागते हैं, तो इसीलिए शब बेदारी करें। और क्या करें 10 रात में। और अभी भी शब कद्र कभी कभी तो कहीं कॉल है कि शब कद्र सारी साल घूमती है, तो उसके लिए क्या करें कि तहज्जुद की नमाज का हमेशा एहतमाम करें। फजर के 1 घंटा पहले नहीं, आधा घंटा पहले उठ जाए, और 2 रकत नमाज ज़रूर अपने रब की बारगाह में तहज्जुद की नीयत से पढ़े। तहज्जुद की जो नमाज होती है ना, हरम की नमाज का सवाब 1 लाख है, और तहज्जुद का नमाज का सवाब उससे भी कहीं ज़्यादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला सबको अता करे। और अभी सब बहू बेटियों से रोज़ तहज्जुद नहीं होती है ना हो, लेकिन मेरी मुअद्दबाना गुजारिश आप सबसे ये है कि माह रमज़ान में जब आप सहरी बनाने के लिए बंदों के लिए उठती हो ना, सहरी के लिए पराठे बनाने और ये बनाने और वो बनाने, तो सहरी के तो वो भी बनाना इबादत है। अपने घर वालों को अच्छी तरीके से सहरी कराना भी इबादत है, अफ्तार बनाना भी इबादत है, लेकिन साथ में अपने लिए भी अपने रब की बारगाह में झुकने की तौफीक अल्लाह आप सबको अता करे, हम सबको अता करे। तो क्या करें, आधा घंटा पहले, हम सहरी बनाने के आधा घंटे पहले उठ जाएं, और आधा घंटा पहले जल्दी से फ़ौरन वज़ू कर लें, और वज़ू करके ही सहरी करें। और वज़ू करके पहले 2 रकत, कम से कम 2 रकत नमाज पूरा महीना माह रमज़ान में तहज्जुद का एहतमाम करें। 2 रकात पढ़ लें, दुआ मांग लें, और उसके बाद सहरी बनाने लग जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि कम से कम माह रमज़ान में तो तहज्जुद हो जाएंगी। और पूरे महीना अगर आपने तहज्जुद पढ़ी है, कभी कोई रात अगर शब कद्र की है, तो इंशाअल्लाह वो 83 बरस की इबादतों का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसीलिए आखिरी अशरे में तो पूरी 10 रात, ताक रात को तो ख़ास है, और 27 का बहुत ज़्यादा है। उलमा कराम ने 27 का बहुत यानी पक्का होने का वो दिया, लेकिन सिर्फ 27 पे बस न कर ले। पूरी रात आखिरी अशरा एहतिकाफ खास तौर पे, एहतिकाफ खास तौर पर शब कद्र ढूंढने के लिए है। तो अब 10 रात, तो 20 के असर के पहले बैठे, असर की नमाज के बाद बैठे, और चांद दिखने के बाद, ईद का चांद जब नजर आ जाए, अच्छी तरीके से पक्की खबर हो जाए। एक बार तो यहाँ हुआ था हमारे नागपुर में कि चांद दिखाई नहीं था और खबर उड़ गई थी, और लोगों ने एहतिकाफ छोड़ के निकल गए थे। 10 दिन की पूरी मेहनत अकारत कर ली थी। तो इसलिए ऐसा ना करें, इतनी जल्दबाजी ना करें। अल्लाह की बारगाह से भी कोई जल्दी आने की कोशिश करता है क्या? अल्लाह की बारगाह में जो बैठा है वो इत्मीनान से ही निकलता है। तो वहाँ से क्या करना है, जब तक कन्फर्मेशन ना हो जाए चांद दिख गया है ईद का, उसके बाद अच्छी तरीके से दुआएं मांग कर, खूब रोज़ा खोलने के बाद अच्छी तरीके से दुआएं मांग कर फिर वहाँ से निकलेंगे तो 2 हज 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। अब एहतिकाफ क्या है, अब एहतिकाफ को भी समझ लें। एहतिकाफ क्या है? एहतिकाफ यह है कि जिस तरीके से हम तो अरे गहरे हैं, गुनहगार हैं, हमारी औकात क्या, बिसात क्या है, लेकिन अगर हमारे घर के दरवाजे पर, हमारे मेन गेट पर, हमारे दरवाजे पर कोई फ़कीर, कोई दरवेश आके बैठ जाए,
اور اس کو کسی نے لیا کہ ہمارے بچوں نے، پوتے نے، بچیوں نے، کسی نے کچھ تو بھی ان کو جو بھی دینا ہے، حضور پاک کا قول ہے کہ آپ کے دروازے پر چاہے کوئی شاہانہ لباس میں سواری پہ سوار ہو کر آئے تو بھی اس کو نہ دھتکارو، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو۔ یہاں تک فرما دیا حدیث پاک میں کہ بکری کا جلا ہوا کھور اگر ایک ہے نا تو وہی دے دو، لیکن سوال کرنے والے کو یا آپ کے دروازے پہ آئے سوالی کو نہ دھتکارو، لوٹاؤ نہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے کیا پیارا دین سکھایا ہے ہم کو۔ اور آج تو یہ ہے اس کو ہزار باتیں سنا دیں گے، ہٹا کٹا تو ہے، ایسی تو ہے، کام تو کیوں نہیں کرتی ہے، اور ویسا نہیں ہے، اور باتیں بنا کے آ جائیں گے، کیونکہ دینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ 5,000 کا 10,000 کا سوٹ پہننے میں کچھ پرابلم نہیں ہوتا، 5 روپے خیرات کرنے میں دل دکھتا ہے۔ خیرات جو کر دیا نا وہی رہ گیا، جو سوٹ پہنا نا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو جواب دینے سے بچے، پہنے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اگر تمہارے پاس ہے تو اللہ کا شکر گزار بندے بنو، لیکن ساتھ میں تم پہ جو حق ہے مسکینوں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، ان کو بھی دو۔ تو اب ہمارے دروازے پہ اگر کوئی سوالی آیا ہو اور ہم نے بچوں کے ہاتھ سے کچھ بھیج دیا، اس نے نہیں لیا، بیٹھا رہا، اور یہاں تک حتیٰ کہ ایسا بیٹھا کہ وہ دروازہ ہی نہیں چھوڑ رہا، بولے نہیں جب تک نہیں دوں گے نہیں جاؤں گا، بیٹھا ہی رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بیٹھنے کے ساتھ یوں ہی نہیں بیٹھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑی دعائیں چلتی رہتی ہے، اللہ آپ کو اس سال حج کرا دے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو خوب خوب خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نوازی بنائے، اس طریقے سے دعائیں چلتے رہتی ہے۔ تو وہ دعائیں جب چل رہی ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جب دعائیں چلتی رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کان میں دعاؤں کی آواز آتی رہتی ہے، اور اب ہم وہاں پہ کھانے بنا رہے ہیں، آٹے میں ہمارے ہاتھ آٹا گوندھ رہے ہیں، تو پھر ہم آواز لگاتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو، شوہر کو، اور جو بھی ہوں گے ان کو آواز لگاتے ہیں کہ بھائی دیکھو کون ہے، بڑی اچھی اچھی دعائیں دے رہا ہے، بڑی اچھی دعائیں دے رہا ہے، ایسا کرو اس کو جلدی سے کچھ دے کر اس کو ودا کرو۔ اس طریقے سے بولتے ہیں نا ہم کہ نہیں وہ خالی ہاتھ نہ جائے، کیونکہ کیا ہے بڑی پیاری پیاری دعائیں دے رہا ہے، بڑے ڈھنگ سے پکا پڑھ کے بیٹھی گیا، جاؤں گا ہی نہیں، جا ہی نہیں رہا ہے وہ دروازے پر سے، تو بولتے لے دے کے بھیج دو بھائی اس کو۔ بولتے ہیں نا ہم جیسے ارے گہرے، ہم جیسے جو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اعتکاف کیا ہے معلوم؟ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم اللہ کے گھر کے مسکین ہیں، ہم اللہ کے گھر کے سوالی ہیں۔ اللہ اپنا محتاج کرے، بندوں کا محتاج کبھی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر یعنی مسجد میں، اہل مسجد بیت جو ہماری گھر کی مسجد ہے اس میں جا کر ہم نے کیا کیا؟ سب سے رشتہ بھی ختم کر دیا، بس مولا تو ہے اور میں ہوں، میں تو لیے بنا جاؤں گی نہیں، اب میں مجھے تو ہٹنا ہی نہیں ہے تیری جانماز پہ سے، تیری نماز کی جگہ پہ سے مجھے ہٹنا نہیں ہے، میں کھاؤں بھی یہیں، میں پیوں بھی یہیں، میں سو بھی یہیں، میں بیٹھوں بھی یہیں، میں تلاوت کروں بھی یہیں، میں عبادت تسبیح پڑھوں بھی یہیں، اور یہیں بیٹھے بیٹھے مجھے اٹھنا نہیں ہے۔ بس میں نے اعتکاف کر لی، 10 دن تک نہیں اٹھوں گی میں۔ 1 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ابھی 10 دن کا بتا رہی ہوں، نہیں اٹھوں گی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے اہرے گہرے کو اپنے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہو اس کو خالی ہاتھ بھیجنے میں غیرت آتی ہے، پھر اللہ کتنا غیرت مند ہے۔ اللہ کے تو خزانوں میں کمی نہیں ہے، آپ ساری کائنات مانگ لو نا، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ کم عمری لکھی ہے، لمبی عمر میں اللہ تبدیل کر دے، بدحالی لکھی ہے خوشحالی میں تبدیل کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو بے حساب روزی عطا فرما دے، اللہ ہر سال بار بار حج اور عمرے نصیب فرما دے۔ اللہ راضی ہو گیا، جب اللہ مل گیا تو پھر اور کس کو منانا ہے؟ اور اللہ مان جاتا ہے، اس کے حبیب کا وسیلہ دو تو مان جاتا ہے، اپنے استغفار توبہ کرو تو مان جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کے مانگو تو مان جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو معاف کر دو تو مان جاتا ہے، کسی پہ ظلم نہ کرو تو مان جاتا ہے، کوئی ظلم کرے تو سہ لو، صبر کر لو تو مان جاتا ہے۔ اللہ کے ماننے کے بڑے اچھے اچھے ذریعے ہیں۔ اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بس بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ ہم میں بھی کوئی بخشش کا بہانہ ڈھونڈ لے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے بخشش کے بہانے دیے، اعتکاف کر لو، 10 دن کا اعتکاف کر لیا، اب بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے کس سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے اب،
نہ چغلی ہو رہی ہے، نہ غیبت ہو رہی ہے، نہ اس کی اس کی ہو رہی ہے، نہ کسی پہ تانہ کشی ہو رہی ہے، نہ کسی پہ الزام لگ رہے ہیں، نہ کسی اس زبان بھی گناہوں سے رکی ہوئی ہے، آنکھیں ٹی وی پکچر سے رکی ہوئی ہے، کان موسیقی سے رکے ہوئے ہیں، ہاتھ گناہ سے ظلم سے رکے ہوئے، پیر غلط جگہ جانے سے رکے ہوئے. اور یہ بھی بات یاد رکھو، اعتکاف کا ایک اور ثواب یہ ہے کہ بندہ جو اپنے بنا اعتکاف کے جب تک معتکف نہیں ہوتا تب تک وہ کسی کا عیادت کو جاتا ہے، کسی بیمار کی خدمت کرتا ہے، یا جنازے میں جاتا ہے، مردوں کے لیے ہے، تو وہ سارے وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے، وہ سارے ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کو معتکف کو دیتا ہے. سبحان اللہ. معتکف کس کو بولتے ہیں؟ اعتکاف کرنے والے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سارے ثواب بنا جائے، بنا کرنے وہ ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہاں بیٹھ گیا ہے؟ اللہ کے دروازے پر. اور اللہ کے دروازے سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اس کو اتنے انعام دیتا ہے، جو جو وہ مانگتا ہے اپنے لیے، جو جو مانگتا ہے دوسروں کے لیے، جو جو جس جس کے لیے مانگتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں بھر دیتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک رات ماہ رمضان کی آخری رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کی آخری رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں انعام دیا جاتا ہے مزدور کو. مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے، مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے ماہ رمضان کی آخری رات میں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، جب کام پورا ہو جائے. کیا فرمایا؟ جب کام پورا ہو جائے. تو وہ رات عیدین کی رات ہے. وہ رات کون سی ہے؟ کام پورا ہو گیا، چاند نظر آ گیا. اب یہ چاند رات ہے، اور وہ چاند رات کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مہندی لگانا اور کپڑے سلانا اور مارکیٹ میں گھومنا اور شب قدر کی تاک راتوں میں خریدیاں کرتے ہیں. یہ استقبال رمضان کا بیان کرنے کا مطلب ہی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کا استقبال پہلے سے کر لو. جو خریدی کرنی ہے ابھی کر لو، ماہ رمضان کے شروع ہونے کے پہلے، کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک نیکی فرضوں کے برابر ثواب دے رہی ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب دے رہا ہے. اور آپ اس میں کیا کر رہے ہو؟ مارکیٹ میں گھوم رہے ہو، اور چاند رات دکھے تو بولتے ہیں رمضان ہو گیا، ابھی تو فوراً پھر مہندیاں لگ رہی ہیں، پھر یہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تراویح تو ختم ہو جاتی ہے چاند دکھنے کے بعد، عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو میری بہنوں، میری بچیوں، آپ سے مؤدبانہ گزارش کی، وہ تو انعام کی مزدوری کی رات ہے، اور مزدوری کی رات کو ہم نے کیا کیا؟ غفلت میں گزار دی. وہ شب قدر سے زیادہ افضل رات ہوتی ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ مزدور کو مزدوری پوری دے دی جاتی ہے. کہ تو نے 30 دن روزے رکھے ہیں، 29 دن جو چاند دکھ گئے روزے رکھے ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پوری مزدوری عطا کر دیتا ہے. اور عید کے دن بندہ ایسا ہوتا ہے گویا ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماہ رمضان ہے اور اس کی عبادتوں کا یہ ثواب ہے. یہ تو ہوا سنت موقدہ الکفایہ والا جو اعتکاف ہے. وہ اعتکاف 10 دن کا ہے اس کے، اور وہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. اعتکاف تو ایسے ہی کرنا ہے. ایک اعتکاف کرنے میں جو جو شرطیں بتائی ہم نے، وہ شرط تو الگ بھی ہے. ہاں، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب. وہ کیا ہوتا ہے کہ منت کا اعتکاف. منت کی ہے، کبھی منت، یہ منت کرا کرے، بہت اچھی منت ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کام ہو، یا کوئی بیمار ہو، یا کوئی پریشان ہو، یا کوئی کام نہیں بن رہا ہو، تو فوراً منت کر لے، اے اللہ میرا ایک کام ہو جائے، میں ایک دن کا اعتکاف کروں گی. منت کا اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف. تو ایک دن کا اعتکاف کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے منت کا اعتکاف، نہیں صرف ابھی 10 دن کی فیسلٹیز نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، کون کرے گا؟ اسی لیے کیا کرے کہ کم سے کم 3 دن کا اعتکاف کر لے. 3 دن مائکے تو جاتی ہوں گی نا، ایک دن تو مائکے جاتے ہوں گے نا، تو آپ کے جانے سے گھر رک نہیں جاتا. تو اسی لیے کیا کریں، اچھے کچھ آئٹمس جو ہے وہ بنا کے رکھ دیں، فریز میں رکھ دیں، اور ایک دن کا، کم سے کم ایک دن کا اعتکاف کر کے دیکھیں. اعتکاف کرنے سے ایسی تجلیاں نازل ہوتی ہے، ایسا نور ملتا ہے، ایسی رونق ملتی ہے، اور اللہ کے سے کنیکشن اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ کئی کئی پارے قرآن پاک اس میں ہوتے ہیں. اعتکاف میں جتنی عبادت ہوتی ہے نا، اتنی کسی اس میں عبادت نہیں ہوتی. تو اس کے لیے منت کا اعتکاف اس کو تو رکھنا ہی ہے. اور اس منت کر لیے، جو بھی منت کی اچھی منتیں کیا کریں، تو وہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو تو کرنا ضروری ہے. تو منت کا اعتکاف بھی اگر کبھی کیا ہے آپ نے، تو اس کے لیے روزہ تو شرط ہے. روزہ، اب اگر آپ نے الگ سے منت کا روزہ بھی رکھا اور اعتکاف کیا، تو اعتکاف کی وہی نیت ہے کہ کیا کرنا ہے، ایک دن کا اگر اعتکاف کیا، ایک دن ایک رات کیا، تو رات بھی رہنا پڑے گا. رات میں تو روزہ نہیں ہوتا. اور ایک دن، صرف ایک دن کی منت کی اعتکاف کیا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ سحری ختم ہونے کے پہلے سحری کا وقت ختم ہونے کے پہلے پھر مسجد بیت میں نیت کر کے آ جائے کہ اللہ میں ایک دن کا منت کا اعتکاف کر رہی ہوں، شکرانے کا، اسے قبول فرما، آسان فرما، اور پھر سیدھا قدم اسی
کمرے میں آ کے اس جگہ پر آ کر آپ بیٹھ جائیں، وہیں دن بھر رہے، وہیں سو جائے، پرابلم نہیں ہے، سو بھی سکتے ہو. اور یہاں تک کہ گھر میں نہیں ہے تو علماء کرام نے ایک اور سہولت فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کو کھانا کون بنا کے دیں گا، روزہ افطار وہ کیسا کریں گی، تو اس کے لیے وہ ضرورتاً جو ضرورت کی چیز ہے کچھ پکانے کی پکا بھی سکتی ہے. پھر کچن میں صرف ضرورت کے لیے، بغیر جس طریقے سے بیت الخلا جا سکتی ہے. اعتکاف میں کوئی بولے کہ 10 دن اب بیت الخلا نہیں جائیں گے، کیسے جائیں گے، تو بیت الخلاء نے لیٹرن باتھ روم کے لیے جائے، بغیر کسی مجبوری کے غسل کرنے نہ جائے. غسل 10 دن تک کے جمعے کا غسل آیا تو فوراً 2 منٹ والا غسل کر کے آئے، کیونکہ ہم اعتکاف کے ٹائم کو زیادہ زیادہ یعنی واش روم کے سامنے جا کے کھڑے رہنا. آپ صرف واش روم جا سکتے ہو ضرورت کے لیے، اور واش روم سے آتے آتے بولے ذرا سامنے کون کیا کر رہا ہے، ادھر بھی جھانک لے ادھر بھی جھانک لے، تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہم کو کہیں نہیں جھانکنا ہے، کہیں نہیں دیکھنا ہے، بس اعتکاف کے ٹائم پہ صرف اپنی قضاء حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنے واش روم جانے کے لیے ضرورت ہو تو سیدھا جائے، اور اسی قدموں سے واپس پھر اپنی مسجد بیت میں واپس آ جائے، اپنی اعتکاف کی جگہ پر آ جائے. اور ضرورت ہے بہو بیٹیوں کو پکانے کا سجیشن دینا ہے، آپ کے بنا نہیں چل رہا ہے تو آپ بتا بھی سکتی ہو. کچھ ارجنٹ کام ہے تو وہ بول سکتی ہو. اگر کپڑے آپ کو سیے بنا چارہ نہیں ہے تو آپ کپڑے بھی سی سکتی ہو، لیکن مجھ کو لگتا ہے اس میں پھر اعتکاف کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اعتکاف کا تو مزہ وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پکڑ کے اس کے دروازے کو بیٹھ جائے اور صرف وہی کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو وہ راضی ہونے کے لیے اعتکاف میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کرے، خوب درود پاک پڑھے، خوب استغفار پڑھے، اس طریقے سے اعتکاف کرے. اور عید کی شب کو غفلت میں نہ گزارے، چاند رات کو، مطلب چاند رات کو، عید کل ہے تو آج جو رہے گی وہ رات، وہ چاند رات ہے، اور اس رات میں جو عبادت ہوتی ہے قبول ہوتی ہے. تو اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے جس پہ ظلم کیا گیا ہو. تو یہ جو دعائیں ہیں 3 لوگ مستجاب دعا کے مستجاب، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ والا کام کریں، اور عید کی تیاری ابھی پہلے کر لیں. ماہ رمضان کی جو وائٹ واش وغیرہ وہ بھی پچھلے بار بتایا تھا ہم نے، وہ ابھی کر لیں. اور کیا بول رہے ہیں، سحری کو 5 منٹ 2 منٹ پہلے ختم کر لے. وقت کے سحری کا جو وقت چارٹ ملے گا نا، اس چارٹ کے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اذان تک نہیں کھانا ہے، اذان بہت بعد میں ہوتی ہے. اذان تک جو کھاتے پیتے رہے اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہے، اسی لیے. اور افطار کے ٹائم بالکل دعا کریں، ایک جھن دعا کرے، سب لوگ آمین بولے، بیفور دسترخوان لگا کے پہلے بیٹھ جائے 5-10 منٹ پہلے، اور اپنی دعا مانگے. ہم گنہگاروں کے لیے بھی مانگے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے عمرے کے ٹور کو کامیاب کرے. جتنے لوگ ہمارے ساتھ ٹور میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیچ ان کے لیے کوئی پریشانی نہ آنے دے، سب کو آسانی کے ساتھ اپنے اپنے حبیب گھر کی حاضری نصیب کرے، اور سب کو روزے رکھنے کی اللہ طاقت قوت عطا فرمائے. اور دوائیوں کا بڑا اہتمام کر لیں کہ اگر بیمار ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، تو پہلے سے اپنے روزے میں کیا دوا کھانا ہے اس کا بھی خیال پہلے سے ڈاکٹر سے بات کر لے کہ کون سی دوا ہمیں کھانی ہے، اس طریقے سے. اور پوری راتوں کو شب بیداری کر کے بتائے. ہر دن تو روز تہجد پڑھے، لیکن آخری عشرے میں 10 راتوں میں جاگے، زیادہ سے زیادہ جاگے. اور 27 کو تو پوری رات جاگے، 21 کو بھی پوری رات جاگے، 23 کو بھی پوری رات جاگے. ہاں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر کی رات میں، شب قدر یعنی آخری تاک راتوں میں، جس نے 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پڑھا، تو اس کو بہت بڑا ثواب ہے، اس کا بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو. تو وہ 7 مرتبہ وہ بھی پڑھیں. اور ماہ رمضان کی بہت فضیلتیں ہیں. ایک رمضان میں، یکم رمضان کو ہمارے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی. اور 3 رمضان کو جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی رسول، دختر رسول، ہماری پیاری پیاری جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا جو ہے ان کی
ان کا وصال 3 رمضان کو ہوا، اور 10 رمضان کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور 17 رمضان کو جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وصال ہوا، اور 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فتح مکہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے، اور جنگ بدر جو ہوئی 17 رمضان کو اسی ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی ہے، فتح مکہ اسی ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ تو ماہ رمضان کی بہت فضیلتیں ہیں، تو ان تاریخوں کو نوٹ کر لیں اور ان تاریخوں میں یاد کریں کہ برابر افطار کے وقت آپ سب چیزیں تو بناتی ہو، اس دن کچھ میٹھا بنائیں، اور افطار کے پہلے ان کے نام کی فاتحہ خوانی کریں، ان بزرگوں کی۔ ہماری ام المومنین دو ام المومنین ہیں، ایک جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وصال بھی ہے۔ تو اسی لیے اس رات میں جتنی مقدس ہستیوں کے وصال اور ولادت آ رہی ہے، یوم ولادت آ رہی ہے، ان تاریخوں کو فاتحہ خوانی کریں، اس کے بعد روزہ کھولیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں مسلمانوں کی حفاظت کرے، عزت آبرو کی حفاظت کرے، روزی رزق میں برکت دے، سب کی بلائیں بیماریاں دور کر دے، شفا تندرستی عطا کر دے۔ اللہ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ اس بیان میں جانے انجانے جو بھی مجھ سے بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، ہر شک کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔